اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میرے قابل کرام اکابرین بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں اتنے بڑے اکابرین بیٹھے ہوں، ہم تو تاجر ہیں، ہم تو نفع کی بات کرتے ہیں، تو ان کے سامنے دین کی بات کرنا بڑی غیر مناسب بات۔ لیکن چونکہ آج تاجر ہوتے ہوئے مجھے بلایا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ گفتگو کرنی ہے، تو سب سے پہلے میں آپ سے ایک درخواست کروں گا اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا ریاض گھومن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، معافی چاہتا ہوں، حفظ اللہ علیہ باب برکاتہ سے، کیونکہ یہ جو لینگویج ہے یہ ہمیں نہیں آتی، ہم تاجر ہے ساتھ ساتھ ہی بات کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ، بالکل صحیح ہے، زندوں کو کہتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، ساتھ اشارہ ہوا، یہ نہیں کہنا میں ڈال دیا، آپ نے ٹھیک کیا۔ میں سیکھنے آیا ہوں یہاں پہ، اور سیکھنے کا عمل ساری زندگی جاری رہتی ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مولانا ریاض گھومن صاحب کبھی بھی ایسی تقریب میں نہیں آئے جہاں پہ فرقہ واریت کو ہوا دے دی۔ بڑی خوبصورت بات، ہم نے قوم کو اکٹھ کر کے لے کے چلنا، ہم نے بتانا ہے کہ ہمارے اکابرین کے افکار کیا تھے۔ آج میں بھی سیکھنے آیا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ایک فقیہ اور محدث ہی نہیں تھے بلکہ جامع کمالات کے مالک تھے۔ عفو درگزر کرنا ہم نے ان سے سیکھا ہے جی، حسن سلوک کرنا ہم نے ان سے سیکھا ہے جی۔ چونکہ میں ایک تاجر ہوں، میں تو تجارت کی بات کروں گا، اور مزے کی بات یہ کہ تجارت کے اصول بھی ہم نے، تجارت کے جو صحیح حلال کی، رزق حلال کا معنی فرائض میں شامل ہے۔ تو ہم نے دیکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ جامع کمالات کے مالک تھے، جب ہم نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، اس طرح امام ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر تھے، اور ایسے تاجر تھے کہ کمال کے تاجر تھے کہ ایک دفعہ ان کے شاگرد نے ان کے کمالات میں شامل تھا کہ جب ہم نے تجارت کرنی ہے تو اس کا جس طرح ہم لیتے ہیں عیب دیکھ کے، بتانا بھی ہم نے، بیچنا بھی عیب دکھا کے۔ ان کے ایک شاگرد نے بغیر بتائے عیب کسی کو سودا بھیج دیا، تو امام ابو حنیفہ حفظ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ یقین کریں کہ انہیں انتہائی غصہ آیا، اور انہوں نے دوبارہ اس کو بلایا اور اس کا عیب بتایا، پھر اس کی قیمت جو سی ہے وہ دی۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمیں کمی بیشی معاف فرمائے، ہم لوگ تو سیکھنے والے ہیں، ہم لوگ تاجر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا تاجر بنائے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہیں جی، ایسا تاجر اللہ نے جو ہے وہ بنا دے کہ ان کا ایسا مزاج تھا، اللہ نے ان کا کیا کام تھا، ان کا عراق، ایران، پوری دنیا کے اندر ان کا کاروبار تھا، حلال کا کاروبار، اللہ نے برکت ڈالی۔ اللہ تعالیٰ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا تاجر بننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیک تاجر حلال کا رزق کھانے والا ہوگا اس کو اس نے صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ایسا ہی ہے جی۔ تو آپ لوگ بھی دعا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ تاجر ہیں راولپنڈی کے، الحمدللہ وہ تاجر ہیں جنہوں نے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کی ذات کے لیے، ان کی ناموس کے لیے، حالانکہ یہ اللہ کی حفاظت ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو میرے آقا کی تصدیق کرے گا اس کے لیے میں ہی کافی۔ ہم تو اپنی عافیت میں بیٹھے چلے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے راولپنڈی میں تاجروں کا ایسا ماحول بن گیا جی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پکے ٹکے غلام بن گئے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے جی، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اللہ قبول کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو سازشیں آج کل ہو رہی ہیں ہم بالکل اس سے اویئر ہیں۔ ہم نے تاجروں نے، راولپنڈی کے تاجروں نے انشاءاللہ تعالیٰ سر پہ کفن باندھا ہے جی، سر پہ کفن باندھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے ہر وقت ہر لمحے قتل
तक मरने के लिए तैयार है। शुक्रिया। لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه